الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمنا کا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں ایک واقعہ سنایا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر عرض کی کہ اے یعقوب، آپ کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی؟ یعنی اس آدمی نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے دو سوال کیے۔ کتنے سوال کیے؟ دو سوال کیے۔ ایک سوال یہ کیا کہ آپ کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی، اور دوسرا سوال کیا کہ آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی۔ معلوم ہوا کہ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی تھی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی کمر بھی جھک گئی تھی۔ اس لیے اس آدمی نے یہ دو سوال کیے کہ آپ کی بینائی کس وجہ سے چلی گئی اور آپ کی کمر کس وجہ سے جھک گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور حضرت بنیامین کی جدائی میں میری کمر جھک گئی۔ یعنی جو عظیم صدمے پہنچے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو، ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی اور دوسرا حضرت بنیامین کی جدائی۔ تو یوسف علیہ السلام کی جدائی کی وجہ سے بینائی چلی گئی، اور دوسرے بیٹے بنیامین کی جدائی کی وجہ سے کمر جھک گئی۔ تو پھر فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ اے یعقوب، کیا تم اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی شکایت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے غم اور دکھ کی فریاد پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کو اپنی فریاد سنا رہا ہوں، اپنا دکھ سنا رہا ہوں، اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ سے فریاد کر رہا ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دکھ اور صدمہ آپ کو پہنچا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں داخل ہو گئے، اور اپنے کمرے میں تشریف لے جا کر وہاں اللہ کے سامنے اپنی فریاد شروع کر دی۔ عرض کی یا اللہ، آپ اپنے بوڑھے بندے پر رحم نہیں فرماتے کہ آپ نے اس کی بینائی بھی چھین لی اور اس کی کمر بھی جھکا دی۔ اے اللہ، آپ نے میری بینائی بھی چھین لی اور میری کمر بھی جھکا دی۔ اے میرے پروردگار، ایک مرتبہ آپ میرے دونوں پھولوں کو واپس لوٹا دیں، تاکہ ایک دفعہ میں ان کو سونگھ لوں، یعنی ان کو دیکھ لوں، اور اس کے بعد جو آپ کی مرضی آئے آپ مجھ سے سلوک کریں۔ تو یہ فریاد کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اس کے بعد پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ اے یعقوب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں، اور سلام کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو خوشخبری ہے، آپ خوش ہو جائیں
یعنی آپ کی تمنا پوری ہوگی، آپ کی دعا پوری ہوگی کہ میں ضرور آپ کے بیٹوں کو واپس آپ تک پہنچاؤں گا اور تم ضرور ان کو دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے یعقوب تم خوش ہو جاؤ، اگر تمہارے بیٹے مر چکے ہوتے پھر بھی میں ان کو زندہ کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیتا اور تم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا ابھی وہ وفات نہیں پا گئے، ابھی تو زندہ ہیں، آپ سے جدا ہیں، لیکن آپ نے جس انداز سے فریاد کی ہے، جس انداز سے دعا کی ہے، جس انداز سے مجھے پکارا ہے، مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ اے یعقوب اگر تمہارے بیٹے وفات پا چکے ہوتے پھر بھی میں ان کو زندہ کر کے واپس کھڑا کر کے آپ کے سامنے کھڑا کر دیتا اور آپ ان کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی تمنا کو کس طرح پورا فرمایا۔ ایک دن آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین کو واپس لٹایا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا۔ تو جو آدمی بھی یعقوب علیہ السلام کی طرح اللہ کی فریاد کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سنتے ہیں اور اس کی پکار کو قبول فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔